السلام علیکم دوستو، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک چلتی ہیں، پھر جھونکا دے کر زور سے چلتی ہیں اور بادل کو خوب پھیلا دیتی ہیں اور پھر ان کو چیر کر جدا جدا کر دیتی ہیں۔ دوستو، ویسے تو بارش کا برسنا ایک قدرتی عمل ہے، لیکن آج کے انسان کی سر توڑ کوششوں سے مصنوعی طور پر بارش برسانا بھی ممکن ہو گیا ہے، جسے آرٹیفیشل رین یا کلاؤڈ سیڈنگ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر تو کلاؤڈ سیڈنگ ایک کارآمد تکنیک ہے۔ آج تقریباً دنیا کے 52 ممالک اس تکنیک سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس کا استعمال ایک جنگی ہتھیار کے طور پر بھی کیا جا سکتا ہے، جس کی مثال 1955 سے 1975 عیسوی کے بیچ لڑی جانے والی ویتنام وار میں امریکہ نے ویتنام کے خلاف کلاؤڈ سیڈنگ کو ایک اہم ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگ آرٹیفیشل رین کے متعلق جانتے ہی ہوں گے، اور جو لوگ آرٹیفیشل رین کے متعلق نہیں جانتے یا ہمارے چینل پر نئے ہیں، ان کے لیے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک موجود ہے جس میں آرٹیفیشل رین کے متعلق بتایا گیا ہے۔ دراصل امریکہ اور ویتنام کے درمیان لڑی جانے والی 20 سالہ طویل جنگ میں امریکہ کے سپاہی ہر سال مونسون کے سیزن میں ویتنام کے بادلوں میں کلاؤڈ سیڈنگ کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہاں پر پرشور بارشیں شروع ہو جاتی تھیں جو سیلاب اور بھیانک طوفان کا باعث بنتی تھیں، جس کی وجہ سے سڑکیں بند ہو جاتی تھیں اور لینڈ سلائڈنگ جیسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس لیے ویتنام کی ملٹری سسٹم پوری طرح ٹھپ ہو جاتی تھی۔ امریکہ نے اس آپریشن کو آپریشن پوپے کا نام دیا۔ یوں تو امریکہ اس آپریشن کا نشانہ ویتنام کے سپاہیوں کو ہی بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کے استعمال سے بہت سارے بے گناہ سویلینز بھی مارے جاتے تھے، اور اسی لیے سن 1976 عیسوی میں انوائرمنٹل موڈیفیکیشن کنونشن نامی ایک ایگریمنٹ کی گئی، جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ مستقبل میں کبھی بھی جنگ کے دوران اس طرح کے ہتھیار کا استعمال نہیں کیا جائے گا، اور اس ایگریمنٹ میں پاکستان سمیت 78 ملکوں نے دستخط کیے۔ اور اس کے برعکس دبئی شہر، جس کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا ہے، کلاؤڈ سیڈنگ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ دوستو، یہ شہر اپنی خوبصورتی اور بناوٹ کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور اس شہر کو سیاحت کے اعتبار سے بڑا مقام حاصل ہے۔ دبئی شہر جو باہر سے پرکشش اور پر رونق نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی سوکھا ہوا اور پیاسا ہے، کیونکہ دنیا کا یہ عظیم و شان شاہکار پورا کا پورا ریگستان پر بسا ہوا ہے، جہاں پینے کے پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں۔ زمین سے پانی نکالنا تو دور کی بات، یہاں بارش بھی سال بھر میں 5 سے 10 بار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کوئی دریا نہیں بہتا، اور پورے سال میں 5 سے 10 بارشیں دبئی کی پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ بظاہر تو ساحل سمندر پر بسے اس شہر کو پانی کی کوئی کمی نہیں، لیکن سمندر کا پانی نمکین ہونے کی وجہ سے ناقابل نوش ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دبئی آخر پینے کے پانی کا انتظام کہاں سے کرتا ہے؟ اصل میں دبئی میں پانی کو صاف کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈیسیلینیشن پلانٹس لگوائے گئے ہیں، اور ان پلانٹس کی مدد سے سمندر کے نمکین پانی سے نمک کو دور کر کے اسے پینے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ لیکن یہ پروسیس سننے میں جتنا آسان لگتا ہے، اصل میں اتنا ہی پیچیدہ ہے، کیونکہ دن رات چلنے والے ان پلانٹس کو بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو چلانے کا خرچہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، پانی کے لیے اتنی مشقت اور اتنا خرچہ کسی بھی حکومت کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دبئی حکومت کسی ایسے سولوشن کی تلاش میں تھی جس سے اتنے بڑے خرچے سے بچا جا سکے۔ پھر دبئی حکومت کو یہ سولوشن آرٹیفیشل رین کی صورت میں حاصل ہوا۔ دراصل دبئی حکومت نے ہجر کے پہاڑوں میں ہٹا نام کی ایک ڈیم تعمیر کروائی، اور جب سمندر سے اٹھنے والے بادل ہجر کے پہاڑوں میں پہنچ جاتے ہیں تو دبئی حکومت ان پہاڑوں میں کلاؤڈ سیڈنگ کرتی ہے، اور جب اس کلاؤڈ سیڈنگ سے پہاڑوں پر بارش برستی ہے تو وہ پانی پہاڑوں سے نیچے بہتے ہوئے سمندر میں گرنے کے بجائے اس ڈیم میں جمع ہو جاتا ہے، اور پانی کے اس ذخیرے کو دبئی نہ صرف پینے کے لیے استعمال کرتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے۔ اب دبئی نہ صرف ڈیسیلینیشن پلانٹس کے مہنگے خرچے سے بچ گیا، بلکہ اس ٹیکنیک سے بجلی بھی حاصل کرتا ہے۔ دوستوں، یہ تو تھیں وہ حکومتیں جنہوں نے مصنوعی بارش برسا کر فائدے حاصل کیے، مگر چائنا نے اس ٹیکنیک کا استعمال نہایت ہی حیرت انگیز طریقے سے کیا۔ چائنا کے شہر بیجنگ میں اولمپکس کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ پچھلے کئی سالوں کی کوششوں کے بعد آخر کار اس بار چائنا کو سمر اولمپکس 2008 ہوسٹ کرنے کا پہلی بار موقع دیا گیا۔ اس لیے چائنا اس انٹرنیشنل ایونٹ کو ہر صورت میں بغیر رکاوٹوں کے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا۔
جس کے لیے 40 لاکھ بلین یعنی 4000 کروڑ سے زائد خرچ کر کے نہ صرف سٹیڈیمز بنوائے گئے بلکہ بیجنگ ایئرپورٹ کو رینیو کیا اور لوکل ٹرانسپورٹیشن پر اربوں روپے کا خرچہ کیا۔ لائٹس، سیکیورٹی اور ٹرانسپورٹیشن ہر چیز تیار تھی، لیکن اولمپکس کی اوپننگ سرمنی سے صرف 2 دن پہلے چائنیز حکومت کو ایک ایسی خبر ملی جس نے اولمپکس کے ذمہ داران کو بے حد کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ دنیا بھر کے ٹیمز بیجنگ پہنچ چکے تھے، ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ اولمپکس اوپننگ سرمنی سے 2 دن پہلے چائنا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے بیجنگ میں ٹھیک اوپننگ سرمنی کے دن طوفانی بارشوں کی پیشن گوئی کر دی۔ بارش ہونے سے پہلے ہی یہ خبر ذمہ داران پر بجلی بن کر گری، کیونکہ ان بارشوں کی وجہ سے ان کے سالوں کی محنت اور سارا پیسہ ڈوبنے جا رہا تھا جو انہوں نے اس ایونٹ پر خرچ کیے تھے۔ اب اوپننگ سرمنی میں 1 دن باقی تھا، سارے ذمہ داران امید ہارے بیٹھے تھے۔ اچانک انہوں نے ایک ایسی تدبیر بنائی جس سے بارش بھی ہوئی مگر بیجنگ کی سڑکیں، سٹیڈیمز اور ایئرپورٹ گیلی بھی نہ ہوئیں۔ جی ہاں دوستو، اربوں روپے کے نقصان سے بچنے کے لیے چائنیز گورنمنٹ نے کلاؤڈ سیڈنگ کا استعمال کیا۔ ویسے تو کلاؤڈ سیڈنگ سے بارش برسائی جاتی ہے، مگر اس بار بارش کو روکا کیسے گیا؟ اوپننگ سرمنی کے دن جو بارشیں بیجنگ میں برسنی تھیں، لیکن چائنیز گورنمنٹ نے بیجنگ کے آس پاس کے علاقوں میں کلاؤڈ سیڈنگ کر کے بادلوں کو بیجنگ سے باہر برسنے پر مجبور کر دیا، اور اسی طرح 2008 کے اولمپکس بغیر کسی رکاوٹ کے چائنا میں کھیلے گئے۔ اب تو کلاؤڈ سیڈنگ کی مدد سے نہ صرف بارش برسائی جاتی ہے بلکہ اس ٹیکنیک سے برف باری بھی ممکن ہو گئی ہے۔